بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بورے ایجوکیشنل اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرا نام صابر حسین ہے اور ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، لیکچرر ایجوکیشن اور ایس ایجوکیشن کی پریپریشن کے لیے آج سے ہم ایک سیشن کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ڈیٹا ڈے وائز ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تمام ٹاپکس جو امپورٹنٹ ہیں ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس اور لیکچرر ایجوکیشن کی تیاری کے لیے، ان کو 51 ڈیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ 51 ڈیز پر مشتمل آپ سبجیکٹیو ویڈیوز اٹینڈ کریں گے، اس کے بعد ایک ٹیسٹ سیشن ہوگا اور ٹیسٹ سیشن کے بعد 3 آبجیکٹیو بکس، جن میں پہلے نمبر پہ ہے ٹرسٹڈ آئٹم بینک۔ اس میں موجود تمام سوالات، ایک سوال کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے جس کی ہم تیاری کریں گے، اس کا نام ہے ایجوکیشنل پرسونا۔ ایجوکیشنل پرسونا کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد پاسٹ پیپرز جو مختلف امتحانات میں آ چکے ہیں، ان پر مشتمل جو پاسٹ پیپرز والی بک ہے وہ آپ کو کروائی جائے گی۔ اس طرح سے یہ جو سیشن ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ پہلے سبجیکٹیو پڑھیں گے، سبجیکٹیو پڑھنے سے آپ کے تمام کانسیپٹس کلیئر ہوں گے۔ ان کلیئر کانسیپٹس کی بنیاد پہ آپ آنے والا ریٹن ٹیسٹ پاس کر سکیں گے۔ تو آج ہم ڈے 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ڈے 1 چیپٹر نمبر 1، اور چیپٹر کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن۔ آج ہم 4 ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلا ٹاپک واٹ از ایجوکیشن، تعلیم کیا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مختلف مسلمان ایجوکیشنسٹ تعلیم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ پھر ہم ویسٹرن تھنکرز کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا تعلیم کے بارے میں کیا نظریہ ہے، وہ تعلیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور آخر پہ ہم ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کی بات کریں گے، جس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں مختلف واٹس ایپ گروپس میں اور فیس بک پہ۔ تو ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی کلیئرٹی حاصل کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایجوکیشن سے۔ واٹ از ایجوکیشن؟ جب انسان پیدا ہوا، جب سے انسان اس کائنات میں آیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کائنات سچائیوں سے بھری پڑی ہے، تو وہ ان سچائیوں کو دریافت کرنے کی جستجو میں لگ گیا۔ اس جستجو کے نتیجے میں انسان کا خدا، معاشرہ اور کائنات کے بارے میں فہم تبدیل ہونا شروع ہوا۔ ان تمام تبدیلیوں نے مل کر شعور اور تہذیب کو جنم دیا۔ اس طرح سے انسان سچائیاں دریافت کرتا رہا، شعور اور تہذیب کا سفر دھیرے دھیرے جاری رہا۔ جب انسان کا شعور مزید کچھ پختہ ہوا تو اس سے احساس ہوا کہ دریافت شدہ سچائیوں اور انسانی تہذیب کو محفوظ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اس نے بجا طور پر محسوس کیا کہ اگر ہم انہیں محفوظ نہیں کرتے، یہ جتنے بھی نالج، سکلز، ویلیوز انسان کے پاس آئیں، اگر انہیں پریزرو نہیں کیا گیا تو جیسے ہی انسان مرے اس کے ساتھ ہی وہ سچائیاں بھی دفن ہو جائیں گی۔ تو انسان نے یہ محسوس کیا کہ ان تمام کو، نالج، سکلز، ویلیوز کو، ان کو محفوظ کیا جانا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد انہیں زندہ رکھنے کے لیے آنے والی نسلوں میں انہیں منتقل کیا جائے۔ آخر کار انسان نے کائناتی سچائیوں کی دریافت اور انسانی تہذیب کی حفاظت و منتقلی کے لیے ایک منظم لاہ عمل تیار کیا، ایک منظم نظام بنایا جسے دنیا تعلیم کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی ساری تہذیبی، سائنسی، معاشرتی اور فکری ترقی تعلیم و تربیت کے اس نظام کی بدولت ہے جو دنیا کا ہر معاشرہ اپنے افراد کے لیے تشکیل دیتا ہے۔ تعلیم ہی فرد کو سوچنا سکھاتی ہے اور زندگی کے نئے راستوں سے آگاہ کرتی ہے، انسانی تہذیب کے نمو کے سفر میں معاون بناتی ہے۔ یہ تو تھا ایک کانسیپٹ ایجوکیشن کا کہ ایجوکیشن کا عمل
کیوں وجود میں آیا کہ جتنی بھی سچائیاں تھیں، نالج تھے، سکلز تھیں، ویلیوز تھیں، ان کو انسان دریافت کرتا رہا، اور اگر انسان یہ کام نہ کرتا، انہیں ایک نسل سے دوسری نسل تک نہ پہنچاتا، تو وہ سچائیاں اس انسان کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی۔ سو عمل تعلیم کے ذریعے وہ نالج، وہ سکلز، وہ ویلیوز ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا مفہوم کیا ہے۔ تعلیم تبدیلی کا عمل ہے۔ یہ کیسے انسان میں تبدیلی لے کے آتی ہے؟ تعلیمی عمل میں وہ تمام سرگرمیاں شامل ہیں جو کسی بھی فرد کو حیوانی سطح سے انسانی سطح تک لے آتی ہیں۔ تعلیم کا عمل انسان کے اندر موجود خوبیوں کو پالش کرتا ہے، انہیں نرش کرتا ہے، اور انہیں معاشرے کے لیے ایک مفید شہری کے طور پر لے آتا ہے۔ انسانی ورثہ کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا ذریعہ تعلیم ہے۔ تعلیم کا مرکزی عنصر تبدیلی ہے، اور یہی عنصر، یہی ایلیمنٹ انسان اور معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اب ہم اس کا ڈکشنری میننگ دیکھتے ہیں کہ ورڈ ایجوکیشن کہاں سے نکلا ہے۔ ایجوکیشن کو اردو میں کہتے ہیں تعلیم، اور تعلیم عربی زبان کے لفظ علم سے ماخوذ ہے، علم سے نکلا ہے، جس کے معنی جاننا، پہچاننا اور معلومات رکھنا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کے معنی سکھانا اور پڑھانا کے ہیں۔ لفظ ایجوکیشن دو لاطینی الفاظ سے ماخوذ ہے، جن میں پہلا لفظ ہے ایجوسیئر اور دوسرا ہے ایجوکیئر۔ ایجوسیئر مین ٹو برنگ آؤٹ، ایجوکیئر مین ٹو برنگ اپ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس چیز کو برنگ آؤٹ کیا جاتا ہے، کس چیز کو باہر نکالا جاتا ہے، کس چیز کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اور ایجوکیئر میں ہم دیکھیں گے کہ کس چیز کی نشو و نما کرنی ہے، کس چیز کو پروان چڑھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اگر ہم انسان کی ان صلاحیتوں کو نرش نہ کریں، ان کو پروان نہ چڑھائیں، اور اس کے بعد ان کا اظہار کروا کے معاشرے کے لیے اس انسان سے فوائد حاصل نہ کریں، تو وہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ نالج، سکلز، ویلیوز جو کچھ وہ سیکھ سکتا تھا، معاشرے کے لیے بہتری کے کام کر سکتا تھا، وہ اپنے ساتھ ہی لے کر چلا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، جسمانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ معاشرے میں بہت مفید کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کی کوگنیٹیو ابیلٹیز ہیں، ذہنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر انسان سے بے شمار کام لیے جا سکتے ہیں۔ سوشل ابیلٹیز ہیں، ایموشنل ابیلٹیز ہیں، ان تمام صلاحیتوں کو سب سے پہلے نرش کیا جاتا ہے، ان کی نشو و نما کی جاتی ہے، پھر انہیں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ معاشرے کے لیے فائدہ مند انسان عمل تعلیم کے ذریعے تیار ہوتے ہیں۔ تعلیم کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور تعلیم انہی صلاحیتوں کا اظہار کرنے، ان کو بروئے کار لانے اور پروان چڑھانے کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ تعلیم کا عمل انسانی شخصیت کے ہر پہلو کی نشو و نما کر کے اس کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے، اسے معاشرتی مطابقت سکھاتا ہے۔ یعنی عمل تعلیم کے ذریعے ہم سوشل ایڈجسٹمنٹ سیکھتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں بہترین زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تعلیم کا کام انسان کی صلاحیتوں کو منظر عام پر لا کر ان کی درست سمت میں نمو کرنا ہے۔ تعلیم ایک مسلسل عمل ہے، اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس، جس کے ذریعے ہم تہذیب، ثقافت، عقائد، نظریات اور علوم یعنی نالج، سکلز، ویلیوز، کسٹمز، ٹریڈیشنز، وی ٹرانسفر all these knowledge, skills, values, customs and traditions from one generation to another generation.
تعلیم وہ سوشل پروسیس ہے، وہ معاشرتی عمل ہے جو افراد کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے اور ان افراد کو علمی ورثہ سے آگاہی دیتا ہے اور افراد کی شخصیات کی ہمہ پہلو یعنی ان کی پرسنالٹی کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کر کے انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشنز آف ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو سم گریٹ فلاسفرز، جن میں سب سے پہلے نام آتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام غزالی 1058 میں پیدا ہوئے، 1111 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ کہتے ہیں ایجوکیشن از the activity of enabling an individual to recognize God and discriminate between good and evil، یعنی تعلیم کے ذریعے انسان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ خدا کی پہچان کر سکے اور اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ابن خلدون کی۔ ابن خلدون 1332 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1406 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ ابن خلدون کے نزدیک تعلیم کیا ہے؟ ابن خلدون کہتے ہیں ایجوکیشن از دی ایکٹیویٹی آف ایکوزیشن آف ریویلڈ نالج دیٹ ہیز بین ڈیلیورڈ ٹو اس بائی پروفٹس۔ ایجوکیشن ابن خلدون کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیویٹی آف ایکوزیشن آف ریویلڈ نالج۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر جو علوم بھیجے ہیں، تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم ان علوم تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں تک پہنچائے اور اس کے بعد پھر انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ عمل میں آئے۔ اس کے بعد ہے علامہ محمد اقبال، 1877 میں پیدا ہوئے، 1938 ان کی وفات کا سال ہے۔ یہ کہتے ہیں ایجوکیشن از دی ایکٹیویٹی آف ریکگنائزنگ گاڈ اینڈ انڈرسٹینڈنگ سیلف۔ تعلیم عرفان خداوندی کا نام ہے، تعلیم عرفان خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور تکمیل خودی کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ تعلیم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ ایجوکیشن از دی ایکٹیویٹی آف ڈیولپنگ دا سینس آف گڈ اینڈ ایول سو دیٹ این انڈیویجول کین چوز دا گڈ اینڈ ریجیکٹ دا ایول۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، امام غزالی اور شاہ ولی اللہ کے نظریات ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ایجوکیشن از دی ایکٹیویٹی آف ڈیولپنگ دا سینس آف گڈ اینڈ ایول۔ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے عمل کے ذریعے فرد میں خیر اور شر کا شعور پیدا کرنا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں چوز دا گڈ، آپ اچھائی کو چوز کر لیں، اینڈ ریجیکٹ دا ایول، اور برائی کو ریجیکٹ کر دیں، دبا دیں۔ اس کے بعد سقراط کیا کہتے ہیں؟ سقراط کہتے ہیں the purpose of education is to destroy falsehood and discover the truth۔ سقراط کہتے ہیں تعلیم سچائی کے تلاش میں مدد دینے کا نام ہے۔ سقراط نے کہا تھا جو پڑھے لکھے ہیں وہ نیکوکار ہیں، اور جو ان پڑھ ہیں جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے وہ بدکار ہیں، بد نیک ہیں۔ پلیٹو said everything necessary for the full development and progress of the body and soul is included in the process of education۔ افلاطون تعلیم کو معاشرے کے متوازن تنظیم کا عمل قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارسطوٹل کیا کہتے ہیں؟ ارسطوٹل کہتے ہیں the real purpose of education is to attain happiness through sacred activities permitted by the religious discipline۔ Famous educator Herbert said, purpose of education will be full development of child's potential۔ بچے میں جتنا بھی potential ہے وہ تمام کا تمام اس کی ڈیولپمنٹ کرنا تعلیم کا مقصد ہے۔ اینڈ affection and expression of moral character، کہ وہ اپنی morality کو شو کرے، اپنی morality کو ایکسپریس کرے۔ According to Froebel, a prominent educator who was the inventor of
kindergarten, who said, the purpose of education will be to realize a beautiful, believable, and holy life. John Davis said, the process of education, the process of reconstruction and reorganization of experience. پستلوزی کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کو پوشیدہ قوتوں کی قدرتی، مربوط اور تدریجی نشو و نما میں مدد دیتی ہے. اس کے بعد پارکر کہتے ہیں the purpose of education will be to develop all the qualities that the student has come to this world for self-expression of a full human being. روسو کے نزدیک تعلیم کیا ہے؟ the purpose of education is to develop good habits. اور کمیونسٹ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں the overall development of a child should be the purpose of education and the ultimate goal will be to attain happiness in the presence of the Creator. Lastly ہم بات کرتے ہیں ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کی. تو مختلف کتابوں میں ایلیمنٹس آف ایجوکیشن 4 لکھے ہوئے ہیں اور مختلف کتابوں میں 6 ہیں. فرسٹ ایئر کی بک میں بھی 6 ایلیمنٹ ہیں. لیکن اگر آپ نے کنسیپٹ بلڈ کرنا ہے تو آپ اس بحث میں نہ پڑھیں کہ 4 ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہیں یا 6 ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہیں یا 8. آپ اس کی لاجیکل سیکوینس کو دیکھیں، آپ اس کی ترتیب دیکھیں. تو میں اس کی ترتیب اس طرح سے بناتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ ہیں ایمز آف ایجوکیشن، مقاصد تعلیم. ہم مقاصد تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی پورے کا پورا تعلیمی نظام عمل میں لے آتے ہیں. ایمز پرووائڈ دی ڈائریکشن ٹو دی پروسیس آف ایجوکیشن. ہم اپنے بچوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عمل تعلیم کے بعد کس طرح کے بن جائیں، وہ ہمارے مقاصد تعلیم ہیں. اور مقاصد تعلیم حاصل کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ مقاصد تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہتھیار موجود ہے، جو ٹول موجود ہے، اس ٹول کا نام ہے کریکولم. کریکولم یعنی نصاب، عربی میں اسے منہاج کہتے ہیں. نصاب کے لفظی معنی اگر ہم دیکھیں، جن کی ہم ڈیٹیل نیکسٹ آنے والے چیپٹرز میں پڑھیں گے، نصاب کے لفظی معنی راستہ کے ہیں. جبکہ جب ہم اس کے اصطلاحی معنی اور مقاصد دیکھتے ہیں تو مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے وہ تمام سرگرمیاں، totality of the activities performed inside or outside the school، اسکول کے اندر یا باہر جو بھی ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں پرفارم ہوتی ہیں، مقصد وہی ہے کہ ہم نے مقاصد تعلیم حاصل کرنے ہیں. نصاب وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم نشان منزل تک پہنچتے ہیں، اور نشان منزل ہمارے جو گول ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہمارے مقاصد تعلیم ہیں. اور نصاب بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی ملک کا آئین امپورٹنٹ ہوتا ہے، عمل تعلیم میں نصاب ویسا امپورٹنٹ ہے جیسے کسی بھی ملک کا کانسٹیٹیوشن، آئین. جب ہم نصاب کو دیکھیں تو اس کے 2 حصے نظر آتے ہیں ہمیں، جن میں ایک حصہ ہے کنٹینٹ، مواد. وہ ریٹن فارم میں ہو سکتا ہے، پکٹوریل فارم میں، آڈیو میں، ویڈیو میں. وہ مواد جو انسانی مشاہدات، تجربات اور تحقیق کے نتیجے میں حاصل کیا ہوتا ہے اور کتابوں کی شکل میں طلبہ اور اساتذہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. دوسرا اہم حصہ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں جن کا کام طلبہ کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کرنا ہے. مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے ہم جو ٹول یوز کرتے ہیں وہ نصاب ہے. اب ٹول کس کے ذریعے یوز کیا جاتا ہے؟ تو وہ ٹیچر ہے، وہ پرسنالٹی جس کے ذریعے ہم، جس کے ہاتھ میں ہم وہ ٹول دیتے ہیں. یعنی نصاب اس استاد کے ہاتھ میں ہے جس نے مقاصد حاصل کرنے ہیں. تو ٹیچر ٹرانسفر نالج، اسکلز اینڈ ویلیوز ٹو دی اسٹوڈنٹس. وہ مثالی شخصیت ہے جس کی بچے جس کو کاپی کرتے ہیں. نصاب پڑھانے کے لیے اساتذہ مقرر کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو استاد یہ کام کر رہا ہے
اس کو ہم ٹیچنگ کہتے ہیں. ٹیچنگ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم نالج، اسکلز اینڈ ویلیوز ٹرانسفر کرتے ہیں ٹو دی نیکسٹ جنریشن. دا پروسیس آف ٹرانسفرنگ نالج، اسکلز اینڈ ویلیوز از کالڈ ٹیچنگ. اب جس کی شخصیت کی نشو و نما کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی جس کے لیے ہم پورا نظام تعلیم لے کے آتے ہیں، جو ہماری تمام دلچسپیوں کا مرکز ہے، جس کے ذریعے ہم معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، بہترین افراد معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، وہ طلبہ ہیں جو اس سسٹم میں آتے ہیں اور یہاں سے وہ نالج، سکلز، ویلیوز لے کے معاشرے کی خدمت کرتے ہیں. whole process, whole system of education is arranged for student. اس کے بعد بچے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ لرننگ ہے، ڈیزائریبل چینج ان بیہیویئر. بچے کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی تبدیلی وہ لرننگ کے ذریعے ہوتی ہے. اس کے بعد یہ تمام کا تمام عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے؟ بچے جو نرش کریں گے اپنی صلاحیتوں کو، استاد نرش کروائے گا، اس کے بعد بچے اپنی پرسنالٹی کو اس کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ معاشرے کی خدمت کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مقاصد تعلیم کسی سوسائٹی سے لیں گے. ایجوکیشن از یوز ٹو سرو دا کمیونٹی، سرو دا سوسائٹی. اور اس کے بعد پھر ہم آخر پہ ایویلیویشن کرتے ہیں. ایویلیویشن ٹو نو اباؤٹ دا ورتھ اور ویلیو آف ایجوکیشن سسٹم. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 8 ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہیں، جنہیں میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ کنسیپٹ بیٹھ جائے. اور اس کے بعد آپ ان میں سے اگر سکپ کر کے 4 پہ بھی آنا چاہیں تو بھی پاسبل ہے. کہ سب سے امپورٹنٹ ہیں ایمز آف ایجوکیشن، پھر کریکولم امپورٹنٹ ہے، پھر اسٹوڈنٹ ہے اور پھر ٹیچر ہے. اور اگر آپ کریکولم کے بعد ٹیچر، اور اس کے بعد اس کا پروسیس ہے ٹیچنگ، اور اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹ، اور اس کے بعد لرننگ کے بعد سوسائٹی، اور اس کے بعد ایویلیویشن. تو اس ترتیب کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کا کنسیپٹ زیادہ اچھا بلڈ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ صرف وہ رٹا لگا لیں اور آپ کہیں جی 4 ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہے. یہ بحث بنتی ہی نہیں ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا لیکچر، جس میں ہم نے 4 ٹاپکس کے بارے میں بات کی. آج ہم نے پڑھا تعلیم کیا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم ایجوکیشنل تھنکرز تعلیم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویسٹرن تھنکرز تعلیم کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، پھر ہم نے ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کی بات کی. یہ تھا ہمارا آج کا ڈے 1. اور اگر آپ اس سیشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پہ واٹس ایپ کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0333713348. آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو لوگ اس سیشن کو جوائن کریں گے، میرا دعویٰ ہے کہ وہ 51 ڈیز کی جو ویڈیوز ہیں ان کو اٹینڈ کریں. ایجوکیشن کی انڈرسٹینڈنگ انہیں ہو جائے گی. اس کے بعد جب آپ کے پاس سبجیکٹو نالج آ جائے گا، اس کے بعد آپ آبجیکٹیو بھی بہت اچھے سے تیار کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو ان تمام سوالات کا بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ڈے 1 چیپٹر 1. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ڈے 2 چیپٹر نمبر 1 کے ساتھ. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. صابر حسین سائننگ آف فرام بھورے والا ایجوکیشنل اکیڈمیا. اللہ حافظ.